وہ عروسی لباس میں دلہن بنی اپنے کمرے میں موجود اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے حد بے قابو تھیں، دل بار بار دھڑک دھڑک کر اسے بے ترتیب دھڑکنیں بخش کر پریشان کر رہا تھا، اور اسی پریشانی میں اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر تختہ ہو چکی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو 4 بج رہے تھے۔ وہ 12 بجے سے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اب تو اس کی آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہاں رہ گئے ہیں یہ؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسے نیند کے کئی جھونکے بھی آ رہے تھے، اور بار بار وہ پلکیں جھپک جھپک کر اپنی نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایس پی سارن سے 10 سال چھوٹی تھی۔ عروہ، کیا ہو گیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے شوہر کو تم میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ تبھی تو 4 بجنے کے بعد بھی وہ کمرے میں نہیں آیا۔ اس کے اندر موجود لاتعداد خدشات بولنے لگے تو وہ کام کر رہ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی، میں خواہ سوچ رہی ہوں، سب اچھا ہوگا۔ وہ اپنا نام لے کر خود کو خود ہی تسلی دے رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کرنٹ کھا کر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ جو تھوڑا سا سرکا کر اوپر کر لیا تھا، دوبارہ سے خود پر لے لیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے شوہر نے سلام کیا تھا۔ عروہ نے کانپتی آواز میں جواب دیا تو وہ وہیں اس کے پاس آنے کے بجائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ معذرت کرتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے بھی بہت تھکن ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی بہت زیادہ تھک گئی ہوں گی۔ ایسا کیجیے، کپڑے چینج کر لیجیے اور سو جائیے۔ عروہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا، جس نے یہ اعلان صادر کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا اور وہیں صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے پلنگ پر موجود جگہ کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنا لہنگا سمیٹتے ہوئے کھڑی ہوئی اور آگے بڑھنے لگی۔ صوفے کے قریب پہنچ کر اس کا پاؤں صوفے سے ٹکرایا تو وہ لڑکھڑائی۔ لہنگا ہاتھ سے چھوٹا تو پاؤں میں اٹکا اور وہ بے اختیار آگے ہو کر ایس پی سارم کے وجود پر گرنے لگی۔ ایس پی سارم اس اچانک افتاد کو سمجھ نہ سکا اور یوں عروہ اس کے اوپر آ گری۔ آرام سے، دھیرے چلیے، ایسے کیسے گر گئی ہیں آپ؟ اس نے فوراً سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے عروہ کو خود پر گرنے سے بچایا اور اسے کھڑا کیا، تو عروہ نے شرمندگی کے مارے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی۔ یہ اس کے لیے انتہائی عجیب سی صورتحال تھی۔ پتہ نہیں کیسے لہنگا پاؤں میں اٹک گیا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی معصوم سی آواز میں کہا تو ایس پی سارم اسے دیکھے گیا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ دودھیا رنگت پر بادامی آنکھیں، ہونٹ جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں، بھرے بھرے گال، وہ بالکل ایک نازک گڑیا کی طرح تھی۔ ایس پی سارم نے بے اختیار اس کے وجود سے نظریں چرائی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کر دوں وہاں تک چھوڑنے میں۔ اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا اور واش روم تک چل کر جانا عروہ کو دوبھر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا لہنگا بہت بھاری تھا اور وہ سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دھان پان سی لڑکی تھی۔ اس پہ سارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آئیے، ادھر آ جائیے، بالکل سنبھل کر چلیے۔ اس کا لہنگا اٹھا کر اس نے عروہ کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے آہستہ آہستہ چلنے کی تلقین کرتے ہوئے واش روم کے پاس لے جا کر لائٹ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اب آرام سے چینج کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ کپڑے آرام سے بدلیے گا، کوئی جلدی نہیں ہے، یوں نہ کہ دوبارہ چوٹ لگ جائے۔ اس نے مسکرا کر عروہ سے کہا تو عروہ نے اپنے لب بھینچ کر مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ عروہ کی مسکراہٹ بے اختیار ایس پی سارم کے دل میں اتر گئی۔ بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی، گالوں میں گڑھے بنتے تھے اور ان گڑھوں کے بھنور میں وہ کھوس آ گیا۔ عروہ نے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو تھاما اور کافی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا تھا۔ جانے کیوں نہ اس کے شوہر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، نہ اس کی تعریف کی۔ اس کے دل میں ایک گرا سی پڑی تھی۔ کیوں ایسا سوچ رہی ہو تم؟ ہو سکتا ہے کہ اسے یہ سج دھج پسند نہ ہو، اس لیے اس نے تمہیں چینج کرنے کا کہا ہو۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو تسلی دی، لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ کپڑے بدل کر جب وہ باہر نکلی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ پلنگ کے ایک کنارے پر ٹک کر سو چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی مدھم سی آواز کمرے میں بکھر کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں سو چکا ہے۔ عروہ نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کوئی بات نہیں،
ابھی تو شادی کی پہلی رات ہے، ہو سکتا ہے اجنبیت کی وجہ سے انہوں نے کوئی قدم نہ اٹھایا ہو۔ اسے اپنی دادی کی نصیحت یاد آ گئی تھی، بیٹا شوہر بیوی پر ایک دم سے نہیں کھل جاتا، آہستہ آہستہ کر کے کھلتا ہے، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں نظر انداز کرے، ہو سکتا ہے اس کی نظر میں اہمیت کسی اور چیز کی ہو، لیکن تمہیں ہمت نہیں ہارنی اور اپنے رشتے کو مضبوطی سے لے کر چلنا ہے۔ اپنی دادی کی نصیحت کو اس نے پلو سے باندھ لیا تھا، اس لیے گہرا سانس بھر کر اس نے خود کو سونے کے لیے تیار کیا اور پلنگ کے دوسرے کنارے پر بالکل سمٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چونکہ وہ کافی تھکی ہوئی تھی اور صبح فجر سے اٹھنے کے بعد اس نے نیند نہیں لی تھی، اس لیے آنکھیں بند کرتے ہی اسے گہری نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح کسی کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اس کا شوہر یونیفارم میں ملبوس ہے اور اپنے ہاتھ میں گھڑی پہن کر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور کمرہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جیسے شادی کی رات تھی ویسی شادی کی صبح، اتنی پھیکی، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے؟ کم از کم انہیں اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ میں شادی کی اگلی صبح تمام گھر والوں کو کیسے فیس کروں گی۔ اسی کشمکش میں مبتلا ہو کر منہ ہاتھ ہو کر باہر آ چکی تھی۔ نہانے کی ضرورت ہی کسے تھی کہ وہ اس کے قریب ہی کب آیا تھا۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ جمایا اور مسکراہٹ منہ پر قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے خود پر قابو پایا اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو ایس پی سالم کی چھوٹی بہن آ کر اس سے گلے ملی۔ بھابھی بہت مبارک ہو آپ کو، آئیے نیچے آ جائیے، بہت پیاری لگ رہی ہیں ویسے آپ۔ اس نے ہلکا پھلکا میک اپ کر لیا تھا، سلیقے سے خود کو سنبھالتے ہوئے وہ نیچے اترنے لگی۔ نیچے میز پر سالم کا خاندان موجود تھا، اس کی نظریں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ سالم کی والدہ حسینہ بیگم نے اٹھ کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا، تو یہ ہے آج سے میری بہو جو میرے برابر میں بیٹھا کرے گی۔ یہ سن کر میز پر کہے گونجے، ویسے چاچی جان انہیں تو ایس پی سالم کے ہمراہ بیٹھنا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ کیا آج بھی ڈیوٹی پر ہیں؟ یہ آگا تھا جس نے چٹکلے چھوڑنے میں خود کو پیچھے نہ سمجھا۔ ہاں بیٹا، بس کیا کریں، اس کی ڈیوٹی ہی ایسی ہے، کہہ رہا تھا جلدی چھٹیاں لے کر بیوی کے ساتھ کہیں چلا جائے گا، گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے۔ حسینہ بیگم نے اسے پلیٹ میں ناشتہ دینے کے بعد کہا تو اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی، اس سے پلکیں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اچھا نا چچی جان، یوں کہے نا، گھومنے پھرنے نہیں ہنی مون کہتے ہیں، آگا نے ہنستے ہوئے کہا تو زارا نے اسے گھورا۔ کیا ہے، میری چچی کو تنگ کر رہے ہو؟ ماڈرن زبان میں ہنی مون کہتے ہیں، ویسے تو بیوی اور شوہر کا گھومنا پھرنا ہی کہیں گے نا، عقل کے اونٹ۔ زارا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تو وہاں کہکہوں کی برسات گونجی۔ اچھا بس، اب کوئی میری بھابھی کو تنگ نہ کرے، بہت پیاری، کم عمر، خوبصورت، معصوم، نادان سی ہے۔ علینا نے اپنی بھابھی کی خوبیاں گنوائی تو تمام لوگوں نے اپنے ہونٹوں کو گول کر کے او کی آواز نکالی تھی۔ پہلی بار عروہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، رات کا غم اسے بھول چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی، تمام لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، اس کی نگاہیں بار بار بھٹک کر دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ سب تھے، خوشیاں تھیں، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل کی کلی جیسے مرجھائی ہوئی سی تھی۔ اس کا شوہر ایس پی سالم اسے ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ حالانکہ سسرال والے بہت اچھے تھے، بڑی جوائنٹ فیملی تھی، لیکن عروہ کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ آنٹی امی نہیں آئیں؟ اس نے ناشتے کی میز پر گلا کھنکار کر حسینہ بیگم سے پوچھا تو انہوں نے اسے حیران بھری نگاہوں سے دیکھا۔ آنٹی کسے کہا ہے بیٹا؟ امی کہو، میں تمہاری امی ہوں، ورنہ میں برا مان جاؤں گی۔ حسینہ بیگم کے بگڑتے تیور دیکھ کر اس نے فوراً سے جی امی شکریہ کہا تھا، جس پر آگا کا ہنسنا اسے سنائی دیا تھا۔ ارے تم ڈر کیوں رہی ہو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ بیٹا تمہاری امی دوپہر میں آئیں گی، کہہ رہی تھی کہ میری عروہ آرام کر لے، پھر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اب اگر تم آرام کرنا چاہتی ہو تو کر لو، ہم تو بس مل بیٹھ کر ناشتہ کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، اور آج دیکھو تمہاری شادی نے ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا، ورنہ کبھی ایسی رونق اس میز پر نہیں لگا کرتی۔
سب کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں۔ حسینہ بیگم اسے بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے کہ جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو چکی تھی۔ اسے کمرے کی ڈیزائن اب ازبر ہو گئی۔ دروازے میں نظر آنے والی شخصیت کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ دوڑ کر اپنی باجی کے گلے جا کر لگ گئی۔ باجی جان، آپ کب آئیں؟ میں آپ کو کب سے بہت مس کر رہی ہوں۔ یہ اس کے ماموں کی بیٹی بنش تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل سادہ سی معصوم گڑیا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ اور ہاں، یہ بتاؤ رات کیسی گزری؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے عروہ سے پوچھا تو رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ جی، اچھی گزری۔ کیا کہا؟ پہلا لفظ بتاؤ نا۔ جب تفصیل سے تمہاری تعریف کی یا نہیں؟ تمہیں کچھ کہا یا نہیں؟ یہ بنش کی بجائے اس کی کزن امینہ تھی، جس کی 4 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر انتہائی بدصورت تھا، لیکن سیرت کا اچھا تھا۔ پر امینہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ اکثر اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہی نظر آتی تھی۔ امینہ کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر عروہ کا دل لرزنے لگا۔ اس کے سوالات عجیب سے ہوتے۔ اب وہ اسے کیا جواب دے؟ دیکھو، تم سچ بتاؤ، گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں گائیڈ ہی کریں گے اور کچھ بھی نہیں۔ تمہاری باتیں ادھر ادھر نہیں کریں گے، بھروسہ رکھو ہم پر۔ بنش نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو عروہ مسکرا دی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ شادی کیسے ہوئی ہے۔ دادی جان نے زبردستی کی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ دلہے کو بھی کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی؟ امینہ کے سوالات انتہائی چبھتے ہوئے سے تھے۔ عروہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس امی کی یاد آ رہی تھی بہت۔ امی کیوں نہیں آئیں؟ اس کا اشارہ دادی جان کی طرف تھا۔ عروہ یتیم تھی اور وہ اپنی دادی کو امی ہی کہا کرتی تھی۔ تمہیں معلوم تو ہے، ان کے گھٹنوں میں درد ہے، ہمیں بھیجا ہے۔ اب تم سچ سچ بتاؤ نا، بات کیوں گھما رہی ہو؟ امینہ نے اس پر مصنوعی خفگی کا اظہار کیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تحفہ کیا دیا، یہی بتا دو۔ بنش کے سوالات بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تحفہ کیا؟ تحفہ بھی دیتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے تمہیں تحفہ نہیں دیا؟ اتنا ہینڈسم اونچا لمبا امیر زادہ ہے تمہارا شوہر، اور تمہیں تحفہ تک نہیں دیا؟ بھلا یہ کیسی کنجوسی ہوئی؟ امینہ نے سارم پر غصہ کیا تو عروہ کو برا محسوس ہوا۔ رات کو بہت دیر سے آئے تھے، شاید تھکے ہوئے تھے، سو گئے، اور میں بھی چینج کر کے سو گئی۔ بنش اور امینہ نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہیں؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا یار عروہ، کہیں تمہاری شادی غلط بندے سے تو نہیں ہو گئی؟ امینہ کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ اوفو، اب ایسے تو نہ بولو، کیا پتا وہ خود بھی گھبرایا ہوا سا ہو۔ بنش نے سارم کی طرف داری کی۔ تم تو بس چپ ہی رہو۔ مرد اور کبھی صبر اور شرمانا، یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں اور کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھی۔ پہلی رات کے دلہن کے لیے کون ایکسائٹڈ نہیں ہوتا یار؟ افسوس ہے عروہ، لیکن اب میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ تمہیں اس سے اپنا حق لینا ہے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اسے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو، اس کا انتظار کرتی ہو، اور ہاں، آج رات کو آئے تو تحفہ بھی زبردستی وصول کر لینا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ میری نازک سی گڑیا کو کسی نے تحفہ تک نہیں دیا؟ امینہ نے بظاہر پیار سے کہا تھا، لیکن عروہ کو اس کا لہجہ عجیب سا لگا تھا۔ امینہ ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں کم از کم تحفہ تو لینا چاہیے تھا۔ اب دیکھو، آہستہ آہستہ کر کے تم اس سے اپنا حق لڑ کر وصول کرنا، کیونکہ جب تک حق لڑ کر وصول نہیں کیا جاتا تب تک حق نہیں ملتا، چاہے وہ کوئی بھی حق ہو۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بنش نے کہا تو امینہ نے اسے معنی خیزی انداز میں اشارہ کیا۔ ہر قسم کے حق کی بات ہو رہی ہے۔ شادی کی رات جو بیوی کا حق ہوتا ہے، اس حق کے لیے اب بے وقوف بن کر شکل مت دیکھتی رہ جانا، اور اگر پہل نہیں کرو گی تو وہ بھی تمہیں لفٹ ہی نہیں کروائے گا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کہیں وہ کسی اور میں تو انوالو نہیں ہے؟ عروہ کی آنکھوں سے آنسو بلاخر ٹوٹ کر پلکوں پر گرنے لگے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بنش نے اسے حوصلہ دیا، لیکن امینہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اب میرے بدصورت کالے کلوٹے کو ہی دیکھ لو۔
پیسہ ہے تو تمام مکھیاں بن بناتے ہوئے اس کی طرف آ ہی جاتی ہیں۔ شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، صرف 4 مہینے۔ میں نے بھی اسے اسی طرح بے لگام چھوڑ دیا تھا، اسے اپنا حق کا مطالبہ ہی نہ کیا، اور اب دیکھو اسے میری بالکل بھی پرواہ ہی نہیں رہی ہے۔ لڑکیاں مکھیوں کی طرح جھپٹتی ہیں صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، شکل تو نام کی نہیں ہے۔ میں تمہاری طرح بے وقوف تھی، لیکن تمہیں بے وقوف نہیں بننا ہے، ڈٹ جانا اس کے سامنے، اپنا حق وصول کرنا، شرم بالکل بھی محسوس نہ کرنا۔ اسے احساس دلاؤ کہ تم بھی لڑکی ہو، جوان ہو، جذبات سے بھرپور ہو، آخر کب تک خود کو روکو گی؟ اور ہاں، یہ بات بھی یاد رکھو کہ وہ پولیس والا ہے، شکل و صورت بھی ذرا اچھی سی ہے، ہینڈسم ہے، تو کہیں اس کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہوں، اور کیا پتہ وہ بھی کسی کے پیچھے پاگل ہو۔ اب یہ سب کچھ تو ہینڈل کرنا تمہارا کام ہے، سمجھ آ گئی؟ میں نے تو تمہیں نصیحت کر دی، باقی تم پر ہے کہ تم کس طرح اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے لے کر چلتی ہو۔ امینہ نے سیانوں کی طرح اسے نصیحت کی۔ عروہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ کم عمر اور نادان تھی، لیکن اب ان دونوں کی باتیں سن کر اس کا سر چکرانے لگا۔ بھابی نیچے آ جائیے، سامان تیار کر لیجئے، پھر آپ کو ایس پی سالم صاحب آپ کے گھر سے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ اس نے عروہ کو اطلاع دی۔ عروہ مرے مرے قدموں سے کھڑی ہو کر اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ بنش اور امینہ تو اسے نصیحتوں کا انبار کر کے کب کی جا چکی تھی، اور نہ صرف نصیحت کی تھی بلکہ اس کے شوہر کی خوبصورتی اور شاندار شخصیت کا احساس دلا کر اسے اس غم میں بھی مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں وہ کسی اور میں انوالو نہ ہو اور کسی اور کو پسند نہ کرتا ہو۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی اور اپنا بیگ تیار کر کے نیچے کی طرف چلی آئی۔ تمام گھر والوں کو الوداع کر کے وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں لیٹ کر آرام کرتی رہی۔ سب کو یہی لگتا رہا، لیکن وہ رو رہی تھی۔ اس نے ایس پی سالم کو 2-3 میسج بھی کیے تھے، لیکن اس کا جواب پڑھ کر اس کا دل جیسے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میں بزی ہوں، گھر آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ اتنا پھیکا سا میسج کون کرتا ہے؟ عروہ نے بے اختیار سوچا۔ ٹھیک لگتا ہے مجھے، امینہ باجی صحیح کہتی ہیں، آپ کسی اور کے ساتھ ملوث ہیں۔ بھلا شادی کے اگلے دن کون ڈیوٹی دینے جاتا ہے؟ ڈیوٹی ہی دی جاتی ہے کہ آپ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس کے موبائل کی اسکرین پر ایس پی سالم کی تصویر کھلی ہوئی تھی، اور وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہو کر اسے ڈانٹ رہی تھی۔ اماں، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ہماری عمر میں بہت فرق ہے، 10 سالوں کا فرق ہے، اور آج مجھے یہ فرق اچھی طرح محسوس ہو رہا ہے، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ رات جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو ایس پی سالم وہیں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ بھائی صاحب، اپنی بیوی کو دیکھ لیجئے، کتنا تیار ہو کر آئی ہیں، آپ تو انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ امینہ نے لگائی بجھائی کرنا مناسب سمجھا۔ سالم داجان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، ایک دم سے چونک پڑا۔ اسے امینہ کی یہ مداخلت بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر عروہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی نظر آئی، وہ انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ایس پی سالم نے امینہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کرنے کے بعد وہ دونوں جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ چلیں پھر دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ امینہ نے اسے اشارہ کیا۔ عروہ نے سر ہلایا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا۔ سالم نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا، اس کا ہینڈ بیگ لے کر پیچھے رکھا اور خود بھی دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ وہ نرم لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک تھا۔ عروہ کی معصوم آواز میں یہ جواب سن کر اس نے فوراً سے عروہ کی طرف دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کا چہرہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ عروہ کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رو دے۔ اس نے اتنا پیارا میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اسے عروہ کی شکل عجیب لگ رہی ہے۔ عروہ نے بے اختیار آنسوؤں کا گولا اپنے گلے میں اٹکتا ہوا محسوس کیا۔ نہیں، ٹھیک ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کیے پوچھ رہا تھا۔ بس امی کے گھر سے واپس آ رہی ہوں نا، اس لیے۔ اچھا، اگر آپ کو دوبارہ رکنا تھا تو آپ مجھے بتا دیتی۔
मैं आपको 2 दिन बाद ले जाता। उसकी बात पर उर्वा ने चौंक कर उसे देखा तो गोया उस शख्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि 1 दिन रहे, 2 दिन रहे या 3 दिन रहे। वो तो उसे शायद पूरा 1 महीना वहां रहने के लिए छोड़ देता। नहीं, ये मुनासिब नहीं लगता। इसलिए उसने फौरन से अपने आंसू साफ किए। अब वो उसे क्या बताती कि उसका दिल किस चीज़ से दुख रहा था और वो क्या समझ रहा था। आप मुझे बता दिया करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों को उनके मैके जाने से रोकूं। उर्वा ने उसकी बात गौर से सुनी। उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। नहीं, मुझे नहीं रहना इतने दिन। याद आने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे वहीं रहना है। उस पर सारिन ने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। उर्वा की आवाज़ ऊंची हो गई थी, पर उर्वा को इस बात का एहसास हुआ तो उसने बेख्तियार अपना गला खंगार कर मुखालिफ को ये तासुर देने की कोशिश की कि उसका गला ख़राब है, इसलिए वो ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जैसे आपकी मर्ज़ी। सारिन ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी। वो अभी तक यूनिफॉर्म में मलबूस था। उससे पूछना चाहती थी कि वो क्यों शादी के पहले ही दिन ड्यूटी पर चला गया, लेकिन ज़बान साथ नहीं दे रही थी। कमरे में आते ही सारिन ने उसे देखना भी गवारा ना किया और जाकर अपने कमरे में आराम से लेट गया। वो जब तक तमाम लोगों से मिलकर अपने कमरे में आई तो वो यूनिफॉर्म बदलकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। उसने भी अपनी हैवी कपड़े बदले और पलंग पर आकर बैठकर उंगलियां मरोड़ने लगी। क्या सोच रही हैं आप? सारिन बज़ाहिर तो मोबाइल पर मसरूफ़ था, लेकिन उसकी नज़रें उर्वा पर टिकी हुई थी। कुछ नहीं। उसका दिल धड़कने लगा। यानी सारिन उससे बेखबर नहीं था। कुछ तो सोच रही हो, अलग बात है बताना नहीं चाहती। सारिन ने मुड़कर बगौर उसका जायज़ा लिया तो वो अपनी जगह सिमट कर रह गई। खैर, कल फिर एक मुश्किल टास्क है मेरे लिए। दुआ कीजिएगा कि ये टास्क भी आसानी से हो जाए। उसने कहकर पीछे पलटकर उर्वा को देखा। उर्वा ने उसकी आंखों में थकन और नींद की गहरी लकीरें वाज़े तौर पर महसूस कर ली थी। कहते साथ ही वो उठा और लाइट बंद की और करवट बदल कर सो गया। उर्वा हक्का बक्का रह गई। अम्मा जान, इसलिए मैंने शादी की थी कि मैं भी पल पल की तवज्जो को तरसूंगी। उसने खुद से सवाल किया। अमीना बाजी और बिनी शापी की सारी बातें उसके जहन में गूंजने लगी। अपनी जगह बैठी रह गई। उसका मोबाइल बार बार बज रहा था। उसने सोचा सारिन को उठाए या ना उठाए, लेकिन फिर अमीना बाजी की बात याद आने पर कि वो कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है, उसने झट से मोबाइल उठाकर नंबर देखने की कोशिश की कि कहीं किसी लड़की का तो नहीं। इससे पहले कि वो गौर कर पाती, सारिन ने आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से तकरीबन छीनने वाले अंदाज में ले लिया। ये क्या कर रही हो? मुझे नहीं उठा सकती थी अगर मोबाइल बज रहा था तो? उसकी गरजदार आवाज़ सुनकर वो काम गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओ गॉड, आजकल की टिपिकल लड़कियों वाली हरकतें मत करो। इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था कि तुम कम उम्र हो, मेरे लेवल तक नहीं आ सकती, लेकिन अब कर ली है तो उसे निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ ना। तुम चोरी कर रही हो, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम मेरा मोबाइल उठाकर चेक करो? वो उस पर जैसे फट पड़ा और वो अब फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सारिन है जो 2 दिन से नरमी से बात कर रहा था। वो मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए बालकनी की तरफ आ गई। पीछे सारिन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तसल्ली दे रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, रोना बंद करो। और वो अच्छी तरह जानती थी कि फ़ोन पर किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है और जिसे सुनते ही सारिन बेहद बेचैन होकर दौड़कर वहाँ से गया था। तो ये हकीकत है आपकी। अमीना बाजी ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये ज़रूर किसी और से मोहब्बत करते हैं, फिर मुझसे क्यों शादी की? उसके इल्म में नहीं था कि शादी की दूसरी रात को ही उसके शौहर को उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं रहेगी। ये दिन उसके लिए इंतहाई बुरा तरीन था। एसपी सारिम रात का गया, सुबह तक वापस न आया। हसीना बेगम कमरे में आई तो वो जाग रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखें भी इतनी सूजी हुई हैं? सारी रात नींद नहीं आई? जी, वो सर में दर्द था। सारिम कहाँ है? या फिर निकल गया? उसे कितना कहा था कि छुट्टियां ले लो, तुम्हें वक्त दे, लेकिन नहीं, उसे बस अपनी ही करनी होती है। पता नहीं कब माँ की बात को समझेगा। हसीना बेगम ने भी सारिम को बुरा भला कहा। एक काम करो बेटा, तुम अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओ। ये नई जगह है, तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, इसलिए चाहे जितने दिन भी रहो। वो हैरत भरी निगाहों से अपनी सास की तरफ देख रही थी।
जो अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे ही वहाँ से जाने का कह रही थी। ठीक है, उसने कुछ भी ना कहा। पैकिंग करके अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गई। बेटा गाड़ी नीचे खड़ी है, ड्राइवर छोड़ देगा। हसीना बेगम ने उसे इत्तला दी तो वो आंखों से निकलते हुए आंसू साफ करके अपने वालिदैन के घर आ गई। उसके बाबा ने उसे देखा तो चौंक गए। बेटा, इतनी जल्दी सुबह सुबह? सारिम कहाँ है? वो तो हमें मना करके गया था कि अब वो बार बार तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बल्कि ये रस्म उसकी तरफ से ख़त्म समझें। उर्वा को इस बात का कतई इल्म नहीं था। सारिम ने ये कदम भी उठा लिया। बाबा, मुझे सारिम की अम्मी ने कहा है, इसलिए मैं आई हूँ। मुख्तसर बात करके अपने कमरे में आ गई। सारी रात की जागी हुई नींद ने उसे अपनी आगोश में लिया। बाहर एक शोर से उसकी आंख खुली। शाम के 4 बज रहे थे। वो इतना लंबा कैसे सो गई? अपना चेहरा आईने में देखा तो आंखें रोई रोई सी थीं। उसे शादी से पहले का वो दिन याद आ गया जब उसकी दादी जान ने उसे बुलाकर उसके सर पर एक बम फोड़ा था। बेटा, फरहान का दोस्त एसपी सारिम, उसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। अगर तुम बेहतर समझो तो हाँ कर दो। उसकी दादी ने गोया घोड़े पर सवार होकर उससे पूछा था। दादी जान, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, उसने रोते हुए अपनी दादी से कहा तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। बेटा, ये वक्त हर लड़की पर आता है। वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन शादी सबको करनी पड़ती है। अब तुम्हारा एक ही फ़र्ज़ मुझ पर बाकी है। समझो ये हक है तुम्हारा मुझ पर कि मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करूं, और इस वक्त मुझे फरहान के दोस्त से ज़्यादा बेहतर रिश्ता और कोई नहीं लग रहा। हसीना बेगम तो काफ़ी अरसे से यही चाह रही थी। तुम्हारी उम्र छोटी थी, अब खैर से तुम 16-17 बरस की हो चुकी हो। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती। उसकी दादी ने उसे गले से लगा कर कहा तो वो रो पड़ी थी। उसने सारिम की तस्वीर भी देखना गवारा ना की थी। शादी वाले दिन ही उसने देखा था। उसका दिल ही मुर्दा हो चुका था। उस घर को छोड़ने का तसव्वुर उसके लिए सुहाने रूह था। वो वाकई में एक नेक, शरीफ, समझदार लड़की थी। कॉलेज में पढ़ाई ख़त्म होते ही उसके वालिदैन ने उसकी शादी कर दी, क्योंकि उसके ससुराल वालों का मुतालबा था कि हमें लड़की की कमाई नहीं खानी, इसलिए उसे आगे मत पढ़ाएं। जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है। शादी से पहले सारिम ने भी उससे राब्ता करने की कोशिश ना की थी, बल्कि उसने तो उसकी आवाज़ ही निकाह वाले दिन सुनी थी। वो गमगीन थी, लेकिन दादी के फैसले के आगे मजबूर भी। शाम को बातें करने की आवाज़ पर जैसे ही वो लाउंज में गई तो उसे पता चला कि सारिम आया हुआ है और वहाँ बैठकर उनसे हंसी मजाक कर रहा है। आज भी वो यूनिफॉर्म में मलबूस था। उर्वा को देखते ही उसने आवाज़ लगाई, चले उर्वा। उर्वा ने नफ़ी में सर हिलाया तो तमाम लोग उसे देखने लगे। मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, मुझे यहीं रहना है। उसकी दादी जान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बेटा, क्यों फजूल जिद कर रही हो? प्यारा बच्चा तो तुम्हें लेने आया है, तो चली जाओ ना। मुझे नहीं जाना, मेरा दिल वहाँ नहीं लगता। उसने बगैर किसी लिहाज के कहा तो सारिम का चेहरा उतर गया। उसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उर्वा, वहाँ क्या हो गया? कोई मसला है तो मुझसे कहो ना। उर्वा ने बेख्तियार अमीना बाजी की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ ठहरना चाहती है तो क्या हुआ, 1-2 दिन बाद आ जाइएगा आप। सारिम भाई, अमीना बाजी ने अपनी निगाहें सारिम पर जमाते हुए कहा तो उर्वा भी उसकी तरफ देखने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम चलो उर्वा, अम्मी गुस्सा करेंगी कि उसे वापस क्यों नहीं लाए। पर उर्वा ने साफ और वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपके साथ नहीं जाना। तमाम लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़े थे। वो बच्चों की तरह जिद कर रही थी। सारिम ने गौर से उसे देखा तो वो चंद कदम पीछे हुई, मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली आई। सबके हंसने में उसे इंतहाई सिबकी का एहसास हुआ था। इंतहाई गलत हरकत है ये। सारिम वहाँ कमरे में आकर उस पर चिल्ला उठा। अच्छा, मेरी हर हरकत गलत है, लेकिन कम अज़ कम मैं मुनाफिक नहीं हूँ आपकी तरह। आपने मुनाफिकत की हद की हुई है। रात को मुझे डांटा और अब मुझे लेने भी आ गए हैं। सबके साथ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपकी उस मुनाफिकत के साथ नहीं रह सकती। सारिम ने होंकों की तरह उर्वा को देखा था। वो समझता था कि वो कम उम्र है, नादान है, उसके साथ अच्छी तरह निभा लेगी, लेकिन अब तो जैसे वो अपनी जगह हैरान रह गया था। ये क्या बदतमीज़ी है, शोहर से इस तरह बात करते हैं। उस दिन गाड़ी में भी तुम्हारी आवाज़ ऊंची हो गई थी। सारिम ने उसे गुस्से से देखा।
لیکن آواز دھیمی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں تم اس طرح کر رہی ہو؟ کل رات تم نے غیر اخلاقی حرکت کی تھی، میرا موبائل اٹھا کر چیک کر رہی تھی۔ اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ عروہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے دیکھا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ شادی کو 3 دن ہو چکے ہیں اور آپ مجھے ایسے اگنور کر رہے ہیں جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ میں تھک گئی ہوں یہ کنوارا پن جھیل جھیل کر۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ میں آپ کی توجہ کے لیے مری جا رہی ہوں؟ میں اپنا حق چاہتی ہوں، لیکن آپ منافقوں کی طرح کسی اور کے ساتھ مصروف ہیں۔ سارم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انتہائی حیرانی سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ عروہ سے اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو؟ جانتی بھی ہو کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ عروہ نے سینے پر بازو لپیٹ کر طنزیہ نگاہوں سے سارم کی طرف دیکھا تھا۔ میں آپ سے اپنا حق وصول کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو یہ طنزیہ باتیں لگ رہی ہیں؟ سارم نے خود سے 10 سال چھوٹی عروہ کی طرف دیکھا جو غصے میں بھری پھٹ پڑی تھی۔ اچھا تو تمہیں تمہارا حق چاہیے؟ وہ چند قدم آگے آیا۔ اسے عروہ سے اس قدر بے باکی کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ اب تم بتاؤ، تمہیں تمہارا حق یہاں چاہیے یا اپنے بیڈ روم میں؟ یہ سن کر عروہ کے کان کی لو سرخ پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ یہ حق تو آپ کو مجھے شادی کے پہلے دن دینا چاہیے تھا، عروہ نے مزید کہا تو وہ اس کی کلائی پکڑ کر اسے خود کے قریب کر گیا۔ قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق اس قدر پرزور انداز میں پیش کروں گا کہ تم اگلے کئی سالوں تک تمہارے حق کا نام بھی نہیں لوگی۔ تمہاری ہر سسکی پر میرا نام ابھرے گا۔ اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا اور وہ اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ اگلی بار حق کا نام بھی لو۔ اس کی آنکھوں میں وحشیانہ جذبے دیکھ کر عروہ کو رونا آ گیا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ جب مطالبہ کیا ہے تو اسے پورا کروں گا نا۔ آخر کو تمہارا شوہر ہو، تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنا میرا فرض ہے اور اپنے فرض سے میں پیچھے نہیں ہٹتا، اس نے انتہائی جوش میں کہا تو عروہ نے سہم کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، اس نے ہتھیار ڈال دیے تو سارم مسکرانے لگا۔ نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی۔ بنش نے مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ واہ بھائی، کیا جادو ہے آپ کی باتوں میں۔ عروہ کو کوئی نہیں منا سکا، لیکن آپ نے منا لیا۔ خوش رہیں۔ اور ہاں، امینہ باجی اٹھ کر اس کی طرف آئیں۔ میری بات مانو اور پیچھے مت ہٹنا، اپنے فیصلے پر ڈٹ جانا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ ہتھیار ڈال چکی ہے، کیونکہ اس کے شوہر نے جو کچھ اس سے کہا تھا وہ اس قابل ہی نہیں بچی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے کوئی اور ہی لڑکی سمجھ لیا تھا جو دھڑلے سے اپنا حق وصول کرتی چور بن گئی تھی۔ گاڑی میں پورا راستہ اس کے رونے کی آواز گونجتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ امینہ باجی کی باتوں میں ذکر اس نے سارم کی نگاہوں میں اپنا کم عمر والا امیج کھو دیا تھا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی سارم نے اسے کمرے کی جانب جانے کا اشارہ کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کے پاس آئی۔ سارم نے دروازہ زوردار انداز میں بند کیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا، اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا، چلو تمہیں تمہارا حق دیتا ہوں۔ 3 دن سے بھول گیا تھا کہ میری بیوی بھی ہے۔ اس کی ہر بات میں طنز نمایاں تھا اور وہ انتہائی بے دردی سے اس پر حاوی ہو کر اپنا آپ اس میں منتقل کرنے لگا۔ چھوڑ دے مجھے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور وہ اسے پناہ مانگنے لگی۔ نہیں، اب تم نے لڑکی ہو کر اس قدر بے باکی اور بے حیائی کا مطالبہ کیا ہے تو میرا یہ فرض ہے کہ میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کروں۔ اب تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی، لیکن اس نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ ساری رات وہ درد کی شدت سے بلبلاتی رہی اور وہ بے خبر ہو کر کروٹ بدل کر سو گیا۔ صبح حسب معمول وہ غائب تھا۔ عروہ کی آنکھوں میں رات کا منظر دوڑنے لگا تو اسے نفرت سی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی، حسینہ بیگم کے بلانے پر بھی نہ گئی تو شام کو وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ رات کو ہمارے درمیان جو کچھ ہوا ہے اس کا اثر گھر والوں کی زبان پر مجھے نظر نہیں آنا چاہیے۔ امی نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم سارا دن کمرے میں بند رہی ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے تو تمہیں تمہارا حق دیا نا تم سے پوچھ کر، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ ہاں، یا ویسا حق نہیں دیا جیسے تمہارے عاشق نے تمہیں دیا تھا۔ سارم کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سن کر عروہ کے قدم لڑکھڑائے
اور وہ زمین پر گر پڑی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مجھے تو یہی لگا تھا کہ تم نے کنوارے پن کے بعد ملن کے احساس کو کافی حد تک جی لیا ہے، اس لیے میرے نظر انداز کرنے پر تم پھٹ پڑی تھی۔ میں ایسی عورتوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے مجھے تو یہی لگا کہ شاید تمہارے پہلے بھی کسی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ عروہ نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ اپنی کہانیاں مجھ پر نہ تھوپیں، میں اچھی طرح آپ کو جانتی ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب فون بجا اور میں نے اٹھایا، اسی بات کا غصہ آپ کو مجھ پر تھا۔ کسی لڑکی کی آواز مجھے واضح طور پر سنائی دے گئی تھی۔ آپ نے اس لڑکی کے لیے مجھے اتنی اذیت دی۔ عروہ کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ سالم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہ، اس کا نام بھی مت لینا۔ اس کا سب میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ تم حقیقت بالکل بھی نہیں جانتی، اور مجھے تمہیں حقیقت بتانے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ کم از کم وہ تم سے بہتر ہے۔ عروہ انتہائی دکھ اور کرب کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس شخص سے ہمدردی کی امید رکھتی تھی۔ اس نے تو یہ امید لگائی تھی کہ وہ اسے نظر انداز کرنے کا کہے گی تو وہ اسے سینے سے لگا کر اس کے آنسو پوچھے گا، اس سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ لیکن وہ تو بھڑک اٹھا تھا، اور بھڑک کر اس نے وہ سب کچھ کہا تھا جس کی عروہ نے کبھی امید بھی نہ کی تھی۔ وہ دونوں بالکل اجنبیوں کی طرح ایک ہی چھت تلے رہ رہے تھے۔ سالم نے اس دن کے بعد سے اس سے بات تک کرنا گوارا نہ کی تھی۔ عروہ نے بھی اسے مخاطب نہ کیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم دونوں کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نہ کھانے کی میز پر کوئی بات چیت ہوتی ہے، نہ ہنسی مذاق، ایسے کیسے زندگی چلے گی؟ حسینہ بیگم نے ان دونوں کو بلا کے اپنے کمرے میں پوچھ ہی لیا تھا۔ یہ آپ اپنی بہو سے پوچھیں، شاید اسے میرا ساتھ پسند نہیں، یا شاید اس نے یہ شادی کر کے غلطی کر دی ہے۔ عروہ کا رواں کانپ اٹھا۔ یہ کیسا الزام تھا؟ اس نے اپنی ساری جوانی بچا کر رکھی تھی تاکہ وہ اپنے شوہر کو اپنا آپ سونپے، لیکن اس کے شوہر اس پر باتوں کے تیر چلا کر اسے زخمی کر دیا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے امی جان کہ شاید ان کی شادی زبردستی کی گئی ہے۔ اگر یہ راضی نہیں تھے تو آپ کو میری زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھی کہاں ادھار رکھنے والی تھی۔ زندگی کے ان چند دنوں نے اسے اتنا بہادر کر دیا تھا کہ وہ ادھار رکھے بغیر اپنے کمرے میں چلے آئی۔ حسینہ بیگم نے دل سے اللہ سے دعا کی کہ ان دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور ان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے اختلافات لمبے چلنے والے ہیں۔ وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہوتا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ان کی شادی کو تقریباً مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پیکنگ کرنے لگا تو عروہ نے اسے غور سے دیکھا۔ جانتی ہوں کہ سارے حق کھو چکی ہوں، اور آپ مجھے یہ حق بھی نہیں دینا چاہتے کہ میں آپ سے سوال کر سکوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں سوال کروں گی کیونکہ ہمارے درمیان رشتہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس رشتے کے تحت میں آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ سالم نے اس کی بات ٹھہر کر گہری سانس بھر کر غور سے سنی تھی۔ تم یہ حق بالکل بھی نہیں رکھتی، کیونکہ میں تمہیں یہ حق نہیں دینا چاہتا۔ اپنی زبان بند رکھو اور آئندہ مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ میں کسی دوسری عورت سے ملنے نہیں جا رہا، بلکہ میں اپنے فرض پر جا رہا ہوں، سمجھ آئی؟ تم آئندہ ایسی فضول بکواس کر کے میرا دماغ خراب مت کرنا۔ اس نے جاتے ہوئے بھی عروہ کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ وہ حد درجہ دل برداشتہ ہو کر اسے کھڑکی سے گاڑی میں بیٹھ کر جاتا دیکھتے رہی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر کھڑکی میں دیکھا تھا تو عروہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ مجھے آپ سے شادی کے پہلے دن ہی محبت ہو گئی تھی۔ آپ کی نرم دلی نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی، لیکن آپ نے میری ذات پر کیچڑ اچھال کر بہت برا کیا ہے۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنے بستر پر آ گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تو امینہ باجی کی کال آ رہی تھی۔ سالم کہاں ہے اس وقت؟ یہ سننا تھا کہ وہ حیران ہوئی۔ کیوں امینہ باجی، کیا ہو گیا ہے؟ کوئی بات ہے کیا؟ وہ ایک دم نیند سے الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا ہے؟ تم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ہم اس وقت موٹر وے پر ہیں، لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے۔ تمہارا سالم بھی ہمیں وہاں دکھائی دے رہا ہے۔ یونیفارم میں بھی نہیں ہے جو مجھے لگے کہ وہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کسی لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ اور ہاں، میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا کہ تم شروع سے ہی اسے اپنے قابو میں رکھو، اور اب تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اسے اپنے قابو میں نہ رکھا۔ تم یہاں اکیلی بیٹھی اپنی تنہائی بانٹ رہی ہو، اور وہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ مصروف ہے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ میں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا تھا، لیکن تم نے کسی بات پر عمل نہ کیا۔
عروہ نے یہ سنا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ زاروں کی طرح روتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا کہ اب وہ یہاں مزید نہیں رہے گی۔ میں جا رہی ہوں یہ گھر چھوڑ کر۔ سارم نے جو کچھ کیا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اگر انہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو پھر میری زندگی برباد کیوں کی؟ حسینہ بیگم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے سارم کو بہت فون ملائے تھے۔ سارم نے جب یہ سنا تو وہ واضح طور پر کہہ گیا کہ عروہ کو جانا ہے تو جائے، میں اسے منانے نہیں آؤں گا۔ میں اس کی غلط فہمی کو دور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہر بار مجھے موروم الزام ٹھہراتی ہے۔ اسے اصل حقیقت کا نہیں معلوم کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں۔ اگر جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دے، میں کون ہوتا ہوں اسے روکنے والا؟ سارم نے بھی اپنے دل کو پتھر کا کر دیا تھا۔ عروہ نے اسپیکر پر اس کی آواز سنی اور پھر وہ ہوا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی دادی کے پاس آ گئی تھی۔ اماں جان، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ 17 برس کی عمر میں مجھ پر طلاق کا داغ لگنے والا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اور عروہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نہیں جاؤں گی اب یہاں سے۔ سارم نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ اگر اس کی زندگی سے چلی جائے تو بہتر ہے۔ یہ نتیجہ اس نے خود سے خوش کر لیا تھا، اور اب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں لوٹ کر نہیں جائے گی۔ وہ اپنی بالکنی میں کھڑی تھی۔ سارم کو گئے پورا 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور اس نے واپسی کی رات تک نہیں لی تھی۔ رو رو کر بھی اب وہ تھک چکی تھی اور اسی تھکن نے اس کے اندر ایک اداسی سی بھر دی تھی۔ اب وہ رونا چھوڑ کر صرف یہی بات سوچتی رہتی کہ سارم نے آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس نے تو اس سے صرف توجہ مانگی تھی، بدلے میں اس نے اسے ہاتھ میں جلتے ہوئے انگارے پکڑا دیے، جس سے اس کا پورا وجود جلس کر زخمی ہو چکا تھا۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ دادی جان نے اس سے کہا تو اس نے پلٹ کر نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ ساری مائیں ہیں۔ آپ انہیں کہتے کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ دادی کیا میں عروہ سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ وہ اس کے کمرے میں موجود سینے پر بازو لپیٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ تم دونوں بات کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ بھجواتی ہوں۔ اسے دیکھ کر میز پر ٹک گیا۔ کیا ہوا؟ گھر چلیں؟ اگر تمہارا غصہ ختم ہو گیا ہے تو ہم گھر چلتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر عروہ کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ جو حقیقت تمہیں نظر آئی ہے وہ سچ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کون تمہارا مخبر ہے جو میری مخبری کر کے تمہیں ساری خبریں پہنچاتا ہے۔ عروہ نے سرد مہری سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ سارم نے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ لیکن کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میں نے کہا نا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ اس نے عروہ کا ہاتھ تھامنا چاہا تو عروہ پیچھے ہٹی اور اسی کشمکش میں اس کا پیر پھسلا۔ اسے چکر سے محسوس ہوئے، وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سارم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے عروہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ عروہ اٹھ جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ حد درجہ پریشان ہوا اور اگلے ہی پل اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر ڈالا۔ اس نے فوراً سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر پہنچ چکی تھی۔ انہیں کسی چیز کا سٹریس مت دیجیے گا، کمزوری ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اس نے یہ سنا تو اپنی جگہ حیرت سے جم سا گیا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے ڈاکٹر؟ عروہ کے تمام گھر والے جمع ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ بالکل سچ ہے، آپ واقعی میں باپ کے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ماں کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہیں کسی چیز کا سٹریس ہے، کوشش کریں کہ وہ سٹریس سے دور رہیں۔ ڈاکٹر اپنی پیشہ ورانہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے واپس لوٹ گئی تھی اور وہ شدت سے عروہ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی عروہ نے جیسے آنکھیں کھولیں تو سارم کو اپنے برابر بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور شاید اس پر جھکا اس کے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ شکر ہے تم ہوش میں آ گئی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے۔ وہ کھڑی ہو کر بیٹھی تو سارم نے پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے عروہ؟ کیوں ایسے کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کم از کم اسی بات کا خیال کر لو۔ سارم نے انتہائی اداسی سے کہا۔ کم از کم آپ کو بھی اس بات کا خیال کر لینا چاہیے تھا کہ میں آپ کی بیوی ہوں
اور بیوی سے کوئی بات نہیں چھپاتے۔ اگر آپ کو کوئی اور پسند بھی تھی تو میں خود پیچھے ہٹ جاتی اور آپ کی شادی کروا دیتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اب پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ وہ رو پڑی تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، ساری بات کلیئر ہو جائے گی، کم از کم مجھے موقع تو دو۔ عروہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں آؤں گی آپ کے ساتھ، میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں یہی ٹھیک ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں آنا۔ سارم نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ سننا تھا کہ عروہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس نے کہا ہے یہ آپ سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اچھل پڑی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم نے مجھ سے حق مانگا تھا، میں نے تمہیں حق دیا، جس کے نتیجے میں یہ اولاد وجود میں آئی ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ وہ ایک بار پھر سے اس پر غصہ کر گیا اور وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا لیا۔ بس نہ یار، اور کتنا روگی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اس نے فوراً سے سارم کی بات کاٹی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے سارم۔ سارم ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ میں یہ بچہ بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ جب آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو اس اولاد کو وجود میں کیسے لا سکتی ہوں؟ سارم کی برداشت کی حد جواب دے گئی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ تم بالکل خاموش ہو جاؤ۔ میں اب کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تم حد سے زیادہ آگے بڑھ رہی ہو۔ یہ میری اولاد ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا۔ تم اپنے ساتھ جہیز میں نہیں لائی ہو۔ وہ غصے میں دھاڑا تو عروہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت محبت کرتا ہوں میں بچوں سے، اور یہ بچہ تو میری اپنی اولاد ہے، میں اسے کیسے اپنے ہاتھوں سے قتل ہونے دے سکتا ہوں؟ خبردار جو تم نے اب ایک اور لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ میں تفریح کرنے نہیں گیا تھا بلکہ اپنے بیٹے کے جنازے میں گیا تھا۔ عروہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا؟ کیا آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ کیا آپ نے مجھے دھوکہ دیا؟ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آج آر یا پار کر ہی دے۔ نہیں، تم سے دوسری شادی، پہلی کو طلاق دینے کے بعد کی تھی، اور اس سے میرا 2 سال کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ میری اس میں جان بستی تھی۔ میری بیوی نے مجھ سے نباہ نہ کیا۔ میں اسے بہت محبت کرتا تھا کیونکہ وہ میرے دل کے بے حد قریب تھی، پر اس نے پھر میرے بچے کو مجھ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے نباہ نہ کر سکی اور اس نے مجھ سے خلا لے لی۔ میں اس کی یہ حرکت برداشت نہ کر سکا۔ میں ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں نے اپنی جاب تک چھوڑ دی تھی۔ میں نے ترقی کی منازل طے کرنے کے پہلے ہی مرحلے میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ میری بیوی نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس نے مجھے بے وفا کہا، مجھے بے وفا ثابت کیا اور مجھے میری اولاد سے دور کر دیا۔ کل میں اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کر واپس آ رہا ہوں۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں تفریح کرنے گیا ہوں، کسی کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے وہاں جاتا تھا، اور کل وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ میں اسی لیے یہاں نہ آ سکا۔ میں تمہیں واپس اپنے گھر نہ بلا سکا کیونکہ میری جان تو قبر تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ میرا چھوٹا سا بچہ، وہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا، اور میں اسے صرف دیکھتا ہی رہا۔ میں نے اس لیے تمہیں کوئی جواب نہ دیا کیونکہ میں خود صدمے سے چور تھا۔ ایسے میں تم ہی بتاؤ، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں کیا کرتا؟ میں تمہیں مناتا یا اپنے بچے کو منو مٹی تلے دفن کر دیتا؟ خدا نے میرے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ایک بار پھر سے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی ہے، تو تم مجھے کہہ رہی ہو کہ تم اسے ختم کر دو گی۔ تم اسے کیسے ختم کر سکتی ہو؟ سارم وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا اور اس نے اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ عروہ نے پہلی بار کسی مرد کو اس طرح بے بسی اور لاچاری سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید میں ایک اچھا شوہر، اچھا باپ، اچھا بھائی اور اچھا بیٹا کبھی نہ بن سکوں۔ شاید یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے۔ مجھے جلد ہی اسے چھوڑ دینا چاہیے، پر کیسے؟ وہ بے ربط باتیں کرنے لگا۔ عروہ چند قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اسے دیکھتی رہی۔ سارم پلیز چپ ہو جائیے، آپ اس طرح روتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی، لیکن شاید میں نے آپ کو خود سے بھی زیادہ ہرٹ کر دیا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ سارم نے نگاہیں اٹھا کر عروہ کی طرف دیکھا تو وہ خود بھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ سارم نے اگلے ہی پل ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو اور میرے بارے میں اچھا ہی سوچو گی، لیکن جو تجربات مجھے پچھلی بار ہوئے ہیں، میں ویسا تجربہ اس بار بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم پر سختی کی۔
وہ دھیرے دھیرے اس کے بال سہلا رہا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک لڑکی کے جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ تمہارے منہ میں تمہارے الفاظ نہیں ہیں۔ شاید کسی نے تمہیں بھڑکایا تھا کہ اپنے شوہر سے اس طرح بات کرو۔ اگر تم مجھ سے نرمی سے بات کرتی اور یہ بات آسانی سے کہتی یا محبت سے سمجھاتی تو شاید میں سمجھ جاتا، کیونکہ شادی تو بھلے میری دوسری تھی، پر مجھے پہلا ہی تجربہ بہت برا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں بھی اس قدر برے تجربات ہوں، اس لیے میں نے تمہیں 2-3 دن ذہنی طور پر تیار ہونے کا وقت بھی دیا۔ پر خیر، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر غلط فہمیاں دور نہ کر رہے ہوتے۔ اس نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے سر پر بوسہ دینے والے انداز میں رکھے تو عروہ کے اندر سرشاری سی پھیل گئی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں، شاید میں نے بھی آپ کو کافی برا بھلا کہا، لیکن اب میں جان گئی ہوں کہ آپ واقعی میں اچھے انسان ہیں اور آپ کا دل اپنوں کے لیے ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے میں نے سوچا تھا۔ مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ عروہ نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا تو وہ مسکرانے لگا۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے وہ بے حد پرکشش لگا کرتا تھا۔ سارم تمہارا ہے اور تم سارم کی ہو۔ عروہ سارم یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، اب انہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں جوڑنے والا ان کا بچہ اس دنیا میں جلد وجود میں آ جائے گا، اور پھر وہ اس قدر پکے رشتے میں بن جائیں گے کہ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہونے کا نہیں سوچیں گے۔ وہ ٹھہر کر عروہ کو دیکھنے لگا، جو مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ نہیں ہوں گے نا الگ؟ اس نے دوبارہ سے تائید چاہی تو عروہ نے فوراً سے سر ہلایا۔ دونوں کے چہروں پر بھرپور مسکراہٹ بکھری۔ اب گھر چلیں؟ اس نے ایک بار پھر سے وہی سوال دہرایا۔ عروہ نے مسکراتے ہوئے نگاہیں جھکائیں۔ بالکل چلیں، ابھی اور اسی وقت۔ عروہ کی بات سنتے ہی سارم ہنس پڑا تھا۔ غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ عروہ نے جان لیا تھا کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرتے۔ اگر وہ سارم کو تھوڑا وقت دیتی تو ہر چیز کھل کر واضح ہو جاتی، لیکن اس نے بھی صبر نہ کیا اور سارم نے بھی اسے ٹھیک سے نہ سمجھا، اور اب دونوں کے درمیان غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے، جس میں ان کی محبت